بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخرج نمبر 11 را۔ تو اس کو آپ کو جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہم حروف طرفیہ میں شامل کرتے ہیں۔ حروف طرفیہ 3 ہیں، لام، نون اور را۔ اب یہ جو ہم نے لام اور نون کا مخرج تھا وہ ہم نے لاسٹ ٹائم سٹڈی کر لیا تھا، اور اسی سے آگے یہ ہمارے پاس را کا مخرج ہے۔ اس کو الگ بتانے کی زیادہ اہمیت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کو آگے فردر کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، تو وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے آج کے سبق میں سب کچھ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ لوگوں کا زبان کا آگے والا حصہ ہے، جس کو ہم لوگوں نے حافہ زبان یا حافہ لسان کہا تھا، جس کو ہم لوگ زبان کے آگے والی جو کروٹ ہوتی ہے یا اطراف ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں، تو اس سے لے کر جو آپ لوگوں کی زبان کی نوک تک کا حصہ ہے اور اس میں کچھ اس کا نیچے والا حصہ جس کو ہم پشت زبان کہتے ہیں، اس کو بھی آپ شامل کر لیں۔ اور اگر آپ لوگ یہ چیز کو یعنی کہ حافہ لسان اور زبان کی نوک اور تھوڑا سا نیچے سے پشت والا حصہ، آپ ثنایا، ربائی اور انیاب، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ سبق میں 3 دانتوں کے حوالے سے یہ نام بتائے تھے، تو اگر آپ ان کے مسوڑوں کے ساتھ اس کو جوڑیں گے یا اس کو اٹیچ کر کے بولیں گے تو آپ کا یہ مخرج ادا ہوگا را۔ اب اس کے مخرج میں تھوڑا سا ارتعاش ہے۔ ارتعاش کا مطلب ہم تھوڑا سا اس کو ذرا سا ہلا کر پڑھیں گے، یعنی تکرار جس کو ہم سم ٹائم بولتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو انگلش میں وائبریشنز کہتے ہیں، تو اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا وائبریٹ کر کے پڑھنا ہے، را را۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں کا یہ مخرج ادا ہوگا۔ لیکن یہ جو را ہے، اب اس کو پر یعنی موٹا کب ادا کرنا ہے اور اس کو باریک یعنی کہ جب آپ لوگ اس کو تھوڑا سا سافٹ لہجے میں پڑھیں گے تو کیسے ادا کرنا ہے، تو اس کے اوپر میں اب آپ کو تھوڑی سی مزید تفصیل بتاتا ہوں۔ را 12 حالتوں میں موٹی یعنی کہ پر کر کے پڑھی جاتی ہے، اس کو تفخیم کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر را کے اوپر زبر ہو اور ساتھ شد ہو تو اس کو ہم لوگ ٹیکنیکلی بولیں گے مفتوحہ مشددہ، جیسے الرحمن۔ تو را پر جب زبر ہوگا اور ساتھ شد ہوگا تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا الرحمن الرحمن۔ اسی طرح سے را پر اگر صرف زبر ہی ہو اور اگر اس کے اوپر شد نہ بھی ہو تب بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، جیسے کہ رحیم رحیم۔ را مضمومہ مشددہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر را کے اوپر پیش ہو اور اگین اس کے اوپر شد ہو تو ہم اس کو پھر سے موٹا پڑھیں گے، جیسے کہ مرو مرو۔ اسی طرح سے را مضمومہ اور اگر غیر مشددہ جیسے ربما ربما۔ اب را ساکن ہو اور اگر اس کے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، جس کو ہم کہتے ہیں را ساکن ما قبل مفتوح، جیسے کہ ارسلا ارسلا۔ اسی طرح سے را ساکن ہو اور اس کے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، جیسے کہ یرزقون یرزقون، تو اس صورت میں بھی اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو، جس کو ہم کہیں گے را ساکن ما قبل کسرہ عارضی، جیسے ارجع ارجع۔ اسی طرح سے را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں، یعنی کہ جو را ساکن ہے وہ دوسرے کلمے میں ہو اور اس سے پہلے والے کلمے کے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے کہ رب ارجعون رب ارجعون۔ اسی طرح سے را ساکن ما قبل مفتوح، یعنی کہ را تو ساکن ہو اور اس کے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، جیسے کہ قدر، اور یہ موسٹلی وقف میں ایسا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد را ساکن ہو ما قبل مضموم، یعنی را سے پہلے والے حرف کو بھی ہم ساکن دیکھیں اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہو تو پھر بھی را موٹا کر کے پڑھا جائے گا، جیسے بکم العسر بکم العسر۔ اسی طرح سے را ساکن ہو ما قبل کسرہ، جس کا مطلب زیر ہے، اور ما بعد حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کے اندر شامل ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آنے والے اسباق میں آپ کو مزید بتائی جائے گی۔ تو پھر را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر اور اگر اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حروف ہوں تو پھر اس کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، جیسے قرطاسی، فرقاتن، مرصاد، ارصاد۔ اس طرح سے آپ کو را کے اوپر اگر پیش ہو جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، روم کا مطلب ہوتا ہے جس میں گول دائرہ ہوتا ہے اور جہاں پر ہمیں لازماً ٹھہرنا ہوتا ہے،
تو اس صورت میں بھی را کو موٹا پڑا جائے گا، جیسے کہ منتصر۔ سورۃ شعراء میں لفظ فرق کی را کو جس طرح سے چاہے پڑھ سکتے ہیں، چاہے باریک کر کے چاہے موٹا کر کے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ را کو باریک کن کن صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تو 7 حالتیں ایسی ہیں جس میں را باریک پڑھی جاتی ہے، اس کو ترقیق کہتے ہیں۔ اس میں پہلی حالت را مکسورہ مشددہ، یعنی را کے نیچے زیر ہو اور ساتھ شد ہو، جیسے الرجالو۔ اسی طرح سے را مکسورہ غیر مشددہ، جس میں بغیر شد کے بھی ہو اور را کے نیچے زیر ہو، جیسے رجالن۔ را ساکن ما قبل مکسور، یعنی کہ را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے شرعتن۔ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مکسور، یعنی را سے پہلے والے حرف کے اوپر جزم ہو جیسے کہ ساکن ہو، اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے حجر، لیکن یہ وقف کرتے وقت۔ اور را ساکن ما قبل یا ساکن، یعنی را سے پہلے یا ہو اور اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو، جیسے خیر۔ اور اس میں بھی آپ لوگوں کو یہ وقف نظر آ رہا ہے، جس کو ہم لوگ وقف روم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے قدیر، اور اس میں بھی آپ لوگوں کو را سے پہلے والے یا کے اوپر کچھ بھی زبر زیر پیش نظر نہیں آ رہی۔ را امالہ کی حالت میں، اب امالہ کہتے ہیں جس میں الف جو ہے وہ یا کی طرف تھوڑا سا جھک جاتا ہے، اس کو ہم مجریہا نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے مجریہا۔ را مکسورہ جس پر روم کے ساتھ، ابھی روم کا ذکر پہلے بھی ہوا کہ جس میں گول دائرے والا وقف ہوتا ہے اور اس میں ہمیں لازماً ٹھہرنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی را کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے والفجر والفجر۔ اسی طرح سے جو مصر ہے اور عین القطر پر تفخیم یعنی کہ موٹا اور ترقیق یعنی کہ باریک، دونوں ہی صورتیں درست ہیں۔ اور اسی طرح سے اذا یسر جس میں بھی اگین تفخیم اور ترقیق دونوں درست ہیں، بشرطے کہ حالت وقف میں ہو۔ امید جی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں را کو کب موٹا کرنا ہے اور کب اس کو باریک کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اس مشق کو بھی جاری رکھیں اور انشاءاللہ آپ کے یہ مخارج بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ درود پاک سے ہم اپنے سبق کا اختتام کریں گے۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی رات دن میں پڑھا کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔